علیزے بیٹا بتاؤ، سب کچھ پوچھ رہے ہیں تم سے۔ مناہل بیگم نے علیزے سے پوچھا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے، ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ علیزے نے نم آنکھوں سے شاہ زیب کو دیکھتے کہا۔ علیزے کی بات پر شاہ زیب نے بے یقینی سے اپنے قدم پیچھے لے لیے۔ شرم نہ آئی تمہیں؟ میرا بیٹا تم سے محبت کرتا تھا اور تم نے اس 2 ٹکے کے لڑکے کے ساتھ مل کر میرے بیٹے کو دھوکہ دیا۔ عارفہ بیگم غصے سے علیزے پر چلائیں۔ یہ لڑکی تو غیر تھی، مگر تم نے جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ شاہ نواز ملک نے غصے سے کہہ دیا عادل کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ صرف ایک تھپڑ پر نہیں رکے، انہوں نے پے در پہ تھپڑ عادل کے چہرے پر رسید کیے۔ مل گیا سکون؟ بچپن سے آپ نے یہی کیا ہے، میری بات سنے بغیر ہی مجھے سزا دی ہے۔ عادل اپنے ہونٹ سے نکلتے خون کو صاف کرتا شاہ نواز ملک کو دیکھتے تلخی سے بولا، بکواس بند کرو اپنی۔ اتنا سب کچھ کر کے بھی اکڑ کر کھڑے ہو جیسے کچھ تم نے کیا ہی نہیں۔ میری بات کان کھول کر سن لو، آج سے تم میرے لیے مر گئے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ چلو شاہ زیب یہاں سے۔ شاہ نواز ملک غصے سے کہتے شاہ زیب اور عارفہ بیگم کے ساتھ باہر نکلتے چلے گئے۔ بیٹا، اگر تم شاہ زیب کے چھوٹے بھائی کو پسند کرتی تھی تو پہلے بتا دیتی، یوں ہمیں رسوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مناہل بیگم روتے ہوئے بولی۔ امی میں علیزے کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب جس سے نکاح کیا ہے اسی کے ساتھ چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی پلٹ کر مت آنا۔ تم نے ہمارے منہ پر کالک مل کر ہمیں کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑا۔ کب سے خاموش کھڑے عثمان صاحب غصے سے بولے، ان دونوں کے جاتے دروازہ بند کر دینا مناہل۔ عثمان صاحب غصے سے کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ابو، علیزے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بیٹا میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ مناہل بیگم نم آنکھوں سے عادل کو دیکھتے بولی۔ مناہل بیگم علیزے کو گلے لگاتی اسے عادل کے ساتھ رخصت کر گئی تھی۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا، کسی نے نہیں سوچا تھا کہ علیزے کی شادی شاہ زیب کے بجائے عادل سے ہو جائے گی۔ ہیلو رمیز۔ عثمان صاحب کے گھر سے نکلتے عادل نے اپنے دوست کو فون کیا۔ ہاں کیا ہوا؟ کہاں ہے تو؟ اتنے دنوں سے تیرا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ رمیز نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ سڑک پر ہوں، کیا تیرے فلیٹ پر آ سکتا ہوں؟ عادل نے ضبط سے پوچھا۔ یہ اس کی عزت نفس کی آخری انتہا تھی۔ سڑک پر کیا کر رہا ہے تو؟ رمیز نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بعد میں بتاؤں گا۔ عادل نے اپنی آنکھوں کی نمی کو فوراً پوچھتے کہا۔ سچ کہتے ہیں، مائیں مر جائیں تو باپ بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ عادل ملک اپنے باپ کے ہوتے ہوئے سڑک پر کھڑا اپنے دوست سے پناہ مانگ رہا تھا۔ ہاں آ جا، رمیز نے فوراً کہا۔ اوکے میں آتا ہوں۔ عادل فون بند کرتا رکشہ ڈھونڈنے لگا اور تھوڑی دیر بعد وہ رکشے میں علیزے کو لیے رمیز کے فلیٹ پر پہنچا۔ عادل نے رمیز کے فلیٹ کا دروازہ بجایا۔ ارے کیسا ہے تو؟ دروازہ کھولتے ہی رمیز اس کے گلے لگا۔ یہ کون ہے؟ رمیز نے شرارتی انداز میں عادل سے علیزے کے بارے میں پوچھا۔ اندر چل بتاتا ہوں، عادل کہتا اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ تمہارے لیے کیا ریڈ کارپٹ بچھواؤں؟ آ جاؤ اندر۔ عادل نے دروازے پر کھڑی علیزے کو دیکھتے طنز کیا تو وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ 2 کمرے کا یہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ اندر داخل ہوتے ساتھ ہی سیدھے ہاتھ پر ٹی وی لاؤنج تھا اور الٹے ہاتھ پر اوپن کچن۔ علیزے عادل کے ساتھ خاموشی سے ٹی وی لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ لیں پانی۔ رمیز نے علیزے کو پانی کا گلاس پیش کیا جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ تو بتا کہاں ملی تو جیسے کو اتنی حسین دوشیزہ؟ رمیز نے عادل کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ بیوی ہے میری۔ عادل کے بتانے پر رمیز کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا؟ تو اور شادی؟ رمیز کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ڈرامے بازی چھوڑ اور کمرہ بتا تاکہ علیزے فریش ہو جائے۔ عادل نے رمیز کو گھورتے کہا۔ او آئی ایم سو سوری، بھابھی آپ یہ سامنے والے کمرے میں چلی جائیں۔ رمیز نے سامنے بنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ علیزے خاموشی سے سر جھکائے اس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب بتا یہ سب کیا ہے؟ رمیز عادل کے ساتھ بیٹھتا حیرت سے بولا۔ کیا بتاؤں یار؟ عادل نے اپنا ماتھا مسلتے سر صوفے کی پشت سے ٹکایا اور ساری بات رمیز کے گوش گزار کر دی۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ حیرت ہے مجھے۔ رمیز نے افسوس سے کہا۔ چھوڑ سب، پلیز تو میری نوکری کا کچھ کر، اور شاہ نواز ملک نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے تو کچھ دن تیرے گھر میں ٹھہرنا ہوگا مجھے، اگر تجھے اعتراض نہ ہو تو۔ عادل نے شرمندگی سے کہا۔ کیسی غیروں والی باتیں کر رہا ہے؟ دوست ہے تو میرا، جب تک مرضی رہے کوئی مسئلہ نہیں۔ جا تو بھی فریش ہو جا، میں کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ رمیز کے کہنے پر عادل سر اسبات میں ہلاتا سامنے والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب جس سے نکاح کیا ہے اسی کے ساتھ چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی پلٹ کر مت آنا۔
تم نے ہمارے منہ پر کالک مل کر ہمیں کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ ایک مناسب امتزاج کا کمرہ تھا جس میں ایک بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل، صوفہ اور اٹیچ واش روم تھا۔ علیزہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی کہ عثمان صاحب کے تلخ الفاظ اس کے کان میں گونجے۔ اس نے غصے سے بیڈ سے تکیہ اٹھا کر پھینکا کہ وہ اڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوتے عادل کو سلامی پیش کر گیا۔ سوری۔ علیزہ عادل کو دیکھتے خوفزدہ ہو کر بولی۔ کب تک آنسو بہانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ عادل نے بیزاری سے علیزہ کو دیکھتے پوچھا۔ اتنا برا ہوا ہے میرے ساتھ، میری شادی ٹوٹ گئی، میرے باپ نے مجھے گھر سے جانے کے لیے کہا اور میرا اپنا ہی منگیتر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ رو بھی نہ، علیزہ اٹک اٹک کر روتی ہوئی بولی۔ اوہ سیکنڈ ہینڈ بائک، میرا سر نہ پہلے ہی درد سے پھٹ رہا ہے، اپنا یہ رونا دھونا بند کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عادل غصے سے علیزہ کا بازو دبوچتا، اسے اپنے مقابل کرتا غصے سے غرایا۔ چھوڑو، علیزہ تکلیف سے بولی۔ چپ رہنا اب، ورنہ یہ تو جو تھوڑا بہت بولتی ہو نا وہ بھی نہیں بول پاؤ گی۔ عادل نے غصے سے کہتے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ کیسے؟ علیزہ اپنا رونا بھلائے حیرت سے بولی۔ تمہاری زبان کاٹ دوں گا میں، پھر کیسے بولو گی؟ عادل کے چلانے پر علیزہ خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ عادل فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سچ مچ عادل کی دھمکی سے ڈر گئی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ایسا کر بھی سکتا تھا۔ گلے میں مختلف چینز پہنے، کالر کھڑا کیے، کان میں بالی پہنے، وہ کوئی بدماش ہی لگتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد منہ ہاتھ دھو کر عادل واش روم سے باہر آیا تو علیزہ صوفے پر بیٹھی اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے عادل غصے سے اس کی طرف بڑھتا کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ رمیز ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ یہ بھابھی کے لیے، تو بھلے ہی نہ کھائیں۔ رمیز کے کہنے پر عادل نے منہ وسورا۔ ادھر دے، تیری بھابھی کے لیے۔ عادل نے آئی برو اچکاتے رمیز کے ہاتھ سے ٹرے لی اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ کھانا کھا لو۔ عادل نے صوفے کے سامنے رکھی میز پر کھانے کی ٹرے رکھتے کہا۔ مجھے نہیں کھانا۔ علیزہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کون سا ظلم ہوا ہے تم پر؟ صرف دولہا ہی بدلا ہے نا تمہارا، تمہیں کس چیز کی ٹینشن نہیں؟ مگر مجھے دیکھو، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کہنے کو بہت امیر باپ کی اولاد ہوں، مگر مجھے نوکری بھی ڈھونڈنی ہے، تمہاری ضروریات بھی پوری کرنی ہے اور جلدی کوئی گھر بھی ڈھونڈنا ہے۔ آخر ساری زندگی تو یہاں نہیں رہ سکتے نا۔ عادل نے ایک بار پھر غصے سے علیزہ کا بازو دبوچتے غرا کر کہا۔ میرے بھی ابو مجھ سے ناراض ہیں اور میرا صرف دولہا نہیں بدلا، میں شاہزیب سے محبت کرتی تھی۔ علیزہ آنکھوں میں آنسو لیے تکلیف کے مارے بولی۔ شرم تو نہیں آ رہی تمہیں اپنے شوہر کے سامنے یہ بکواس کرتے ہوئے؟ بھول جاؤ شاہزیب کو، اب تمہارے سارے واسطے مجھ سے جڑے ہیں۔ عادل نے سخت لہجے میں کہا۔ کبھی بھی نہیں، میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ میری محبت صرف شاہزیب ہے۔ خبردار جو تم میرے قریب آئے، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ علیزہ چلا کر بولی۔ علیزہ کی بات پر عادل کو برا لگا تھا۔ ہمیشہ اس کے اپنے اسے ٹھکرا دیتے تھے۔ میں کون سا تمہارے لیے مرا جا رہا ہوں؟ تم جیسی لڑکی سے شاہزیب بھی محبت کر سکتا ہے، میں نہیں۔ کوئی غلط فہمی میں مت رکھنا، وقت آنے پر بہت جلد تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عادل غصے سے علیزہ کو جھٹکتا بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ علیزہ بھی غصے سے لائٹ بند کرتی صوفے پر لیٹ گئی۔ دونوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ دونوں اپنے پر ہوئے ظلم کو سوچ رہے تھے۔ عادل نے آنکھیں بند کی تو اس کے سامنے عارفہ بیگم کا چہرہ لہرایا۔ شاہ نواز، میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ یہاں نہیں رہے گا۔ عارفہ بیگم نے نفرت سے 7 سالہ عادل کو دیکھتے کہا۔ عارفہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی ماں نہیں رہی، ہمیں اسے اپنے ساتھ رکھنا ہوگا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں شاہزیب کا حق کوئی نہیں لے سکتا۔ شاہ نواز ملک کی بات پر عارفہ بیگم خاموش ہو گئی، مگر ان کے دل سے عادل کی نفرت نہ نکل سکی۔ شاہ نواز ملک نے عارفہ بیگم سے شادی ہونے کے بعد ایک مڈل کلاس لڑکی سے محبت کا وعدہ کر لیا۔ وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ شاہ نواز شادی شدہ ہے۔ شاہزیب جب 2 سال کا تھا تو شاہ نواز ملک نے چپکے سے عادل کی ماں سے شادی کر لی۔ شاہ نواز ملک نے شمائلہ بیگم کو ایک محلے میں چھوٹا سا گھر لے کر دیا تھا۔ شروع میں وہ روز آتے، مگر آہستہ آہستہ ہفتے میں ایک بار، پھر مہینے میں ایک بار، اور آہستہ آہستہ ان کا آنا کم ہو گیا۔ وہ اپنی پہلی بیوی اور بیٹے میں مصروف ہو گئے۔ شمائلہ بیگم کے امید سے ہونے پر بھی وہ نہ آئے، عادل کے پیدا ہونے پر بھی وہ نہ آئے، بلکہ جب وہ 1 ماہ کا ہوا پھر آئے۔ شمائلہ بیگم نے ان کی منت کی کہ انہیں ساتھ لے جائیں، مگر شاہ نواز ملک نے اپنی مجبوریوں کی زنجیریں شمائلہ بیگم کے پیروں میں ڈال دی۔
شاہ نواز ملک کی بے اتنائی شمائلہ بیگم سے سہ نہ سکی اور آہستہ آہستہ گھلنے لگی۔ پھر شاہ نواز ملک آئے بھی تو تب جب شمائلہ بیگم ان سے وفاداری نبھاتے نبھاتے دنیا سے رخصت ہو گئی، کیونکہ شمائلہ بیگم اور شاہ نواز ملک نے چھپ کر شادی کی تھی، اسی لیے 7 سالہ عادل کو اس کے ننیال والے رکھنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ مجبوراً شاہ نواز ملک کو عادل کو اپنے ساتھ لے جانا پڑا، مگر وہ اس کے باپ نہ بن سکے۔ عارفہ بیگم کے ڈر کی وجہ سے نہ انہوں نے کبھی اسے پیار کیا، نہ اس کا حال پوچھا۔ عارفہ بیگم کا عادل کے ساتھ بہت برا سلوک تھا، مگر وہ اپنے باپ کو بتا کر بھی کیا کرتا، جو اس کی بات کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں تھے۔ عارفہ بیگم شاہ نواز کو اس کی جھوٹی شکایت لگاتی تھیں اور شاہ نواز ملک بغیر عادل کی بات سنے اسے مارتے تھے، کمرے میں بند کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اتنا باغی ہو گیا تھا۔ عادل کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ آج ماما، بابا نے مجھ سے ہر تعلق ختم کر لیا، وہ تعلق جو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے تھا، عادل تلخی سے کہتا آنکھیں موند گیا۔ علیزے اور عادل کو اس فلیٹ میں رہتے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان دوریاں پہلے دن جیسی تھیں۔ نہ عادل اسے مخاطب کرتا تھا اور نہ ہی علیزے کو پرواہ تھی۔ رمیز کچھ دنوں کے لیے اپنی خالہ کے گھر دوسرے شہر گیا تھا۔ رمیز نے بہت مشکلوں سے عادل کی نوکری ایک فیکٹری میں لگوائی تھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ علیزے لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھتے بور ہو رہی تھی کہ عادل فلیٹ کے اندر داخل ہوا۔ وہ رات کی ڈیوٹی کر کے آیا تھا۔ عادل خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ علیزے خاموشی سے کچن سے 1 گلاس پانی کا لے کر اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر عادل پر پڑی، جو فرسٹ ایڈ باکس بیڈ پر کھولے اپنے ہاتھ سے خون نکلتا صاف کر رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ علیزے سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھتی پریشانی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ باہر لاؤنج میں اس نے نوٹس ہی نہیں کیا تھا۔ کچھ نہیں ہے، میں کر لوں گا، عادل نے اپنے ہاتھ پر روئی سے خون صاف کرتے تکلیف ضبط کرتے کہا۔ کیسے کچھ نہیں؟ اتنا گہرا کٹ لگا ہے۔ علیزے آنکھوں میں نمی لیے اس کا ہاتھ پکڑتی بولی، میری فکر مت کرو، مجھے عادت ہے اپنے کام خود کرنے کی۔ عادل نے بے رخی سے کہتے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ چپ رہو، خبردار جو کچھ بولے تو۔ علیزے نے غصے سے کہتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کا زخم صاف کرتے پٹی کرنے لگی۔ کیسے ہوا یہ؟ علیزے نے پٹی کرتے پریشانی سے عادل کو دیکھتے پوچھا۔ فیکٹری میں کچھ نیا سامان آیا تھا، وہ اٹھا رہا تھا، تھوڑا سا بھاری تھا کہ سامان اٹھاتے ہوئے لوہا ہتھیلی کو چیر گیا۔ عادل نے اپنا درد چھپاتے ہوئے کہا، کیوں کر رہے ہو ایسی چھوٹی نوکری؟ تم ٹرائی کرو، کوئی اور نوکری مل جائے گی۔ علیزے نے دکھ سے کہا، بہت جگہ کوشش کی ہے، میرے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، اور آدھے لوگ تو شاہ نواز صاحب کے دوست نکل آتے ہیں جو مجھے نوکری پر رکھنے سے منع کر دیتے ہیں۔ خیر کوئی نہیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا، مجھے یقین ہے اپنے رب پر۔ اتنی تکلیف میں بھی علیزے عادل کی بات پر حیران ہوتی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ میں تمہارے لیے پین کلر لاتی ہوں، تھوڑی دیر آرام کر لو، علیزے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شام کا وقت تھا، سورج مغرب میں ڈوب رہا تھا۔ عادل دوا کھا کر سو رہا تھا اور علیزے ٹیرس پر کھڑی ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ عادل نے علیزے کے پیچھے کھڑے ہوتے پوچھا۔ عادل کی اچانک آواز پر وہ گھبراتی تھی۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، ہاتھ کیسا ہے اب؟ علیزے نے عادل کی ہتھیلی دیکھتے پوچھا۔ اب بہتر ہے، تھینکس، عادل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، جیسے بات کرنے کے لیے الفاظ ہی ختم ہو گئے ہوں۔ میں نے کل اوور ٹائم کیا تھا، اس کے پیسے ملے ہیں، چلو تمہیں کپڑے دلا لاؤں۔ عادل نے سر جھکائے کہا، وہ تمہارے پیسے ہیں، میں کیوں لوں؟ ان پر تمہارا حق ہے۔ علیزے نے فوراً کہا، ہاں مگر تم میری بیوی ہو۔ عادل کی بات پر علیزے چونکی۔ میرا مطلب دنیا کے سامنے، اور میں نے تمہاری امی سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا خیال رکھوں گا، اسی لیے چلو۔ ویسے بھی میں بہت پہلے تمہیں کپڑے دلانا چاہتا تھا، جب سے آئی ہو ایک ہی سوٹ کو دھو کر پہنتی ہو۔ اس گھر میں کوئی لڑکی بھی نہیں جس کے کپڑے تم شیئر کر لو، بس پیسوں کا ویٹ کر رہا تھا، آج آئے ہیں تو چلو۔ عادل کی فکر پر علیزے کا دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتی اس کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ اتوار کا دن تھا۔ علیزے کچن میں ناشتہ بنانے کی غرض سے آئی کہ عادل کو انڈا پھیٹتا دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ تم روز ناشتہ بناتی ہو، میں نے سوچا آج تمہیں اپنے ہاتھوں کا ناشتہ بنا کر کھلاتا ہوں۔ عادل نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو کچن کے کام آتے ہیں؟ علیزے نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، گھر میں زیادہ تر اپنا ناشتہ میں خود ہی بناتا تھا، یہ لو ٹرائی کرو۔ عادل نے کہتے علیزے کے سامنے پراٹھا اور انڈا رکھا۔ علیزے نے جیسے ہی پہلا نوالا لیا وہ حیران رہ گئی، نمک مرچ سب کچھ بیلنس تھا۔
واؤ، بہت اچھا ہے۔ علیزے مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کر گئی۔ تھینک یو، مجھے تمہیں بتانا تھا کہ فیکٹری کی نوکری چھوڑ دی ہے میں نے۔ عادل کی بات پر علیزے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اللہ کے کرم سے مجھے ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی ہے، کل سے جوائننگ ہے، عادل نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ یہ تو اچھی بات ہے، مبارک ہو، علیزے نے خوشی سے کہا، جس پر عادل مسکرا دیا۔ زندگی کے دن رفتہ رفتہ یوں ہی گزر رہے تھے۔ عادل اور علیزے کے بیچ سب ٹھیک تو نہیں ہوا تھا، مگر وہ اچھے دوست ضرور بن گئے تھے۔ شام کو عادل گھر آیا تو علیزے کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ علیزے ادھر آؤ، عادل کے بلانے پر علیزے لاؤنج میں آئی۔ یہ لو، عادل نے ایک بیگ علیزے کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ آج رات کمپنی کی اینیورسری کی خوشی میں پارٹی ہے، سب کو ایز اے کپل انوائٹ ملا ہے۔ میں یہ تمہارے لیے ڈریس لایا ہوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، 1 گھنٹے تک ہمیں نکلنا ہے۔ عادل نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے کہا۔ پہلے بتا دیتے، میں نے کھانا بنا لیا، علیزے منہ بسوڑتے بولی۔ کل کھا لیں گے، اب تیار ہو جاؤ۔ عادل کے کہنے پر علیزے سر ہلاتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد علیزے لاؤنج میں آئی تو عادل کی نظریں اسی پر ٹھہر گئیں۔ سیاہ رنگ کے گاؤن میں ہائی ہیلز پہنے، بال کھلے چھوڑے، ہلکا سا میک اپ کیے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عادل کو اپنے دل کی دھڑکن کان میں بجتی سنائی دی۔ صرف دولہا نہیں بدلا، میں شازیب سے محبت کرتی تھی۔ اچانک عادل کے کان میں پہلے دن کی علیزے کی کہی بات گونجی تو وہ فوراً اپنے دل کو خاموش کرواتا سنجیدہ ہو گیا۔ چلو چلیں۔ عادل اور علیزے نیچے بیسمنٹ میں آئے تو سامنے بائک دیکھ کر علیزے کے اوساں خطا ہو گئے۔ میں ہیلز پہن کر اس پر کیسے بیٹھوں گی؟ علیزے نے رونی صورت لیے کہا۔ تمہارے لیے کیا ہوائی جہاز لاؤں؟ یہ موٹر بائک بھی غنیمت ہے جو رمیز کی ہے، زیادہ نخرے نہ دکھاؤ، عجیب مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ عادل غصے سے کہتا بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ گراؤ گے تو نہیں؟ علیزے نے خوفزدہ انداز میں پوچھا۔ بیٹھ رہی ہو کہ نہیں؟ عادل کے غصے سے کہنے پر علیزے بنا چوں چرا کیے بیٹھ گئی۔ علیزے نے بائک پر بیٹھے جیسے ہی عادل کو کمر سے پکڑا، عادل کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر حیرت سے علیزے کو دیکھا، جو اس کی فیلنگ سے انجان بائک چلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ عادل اپنے دل کے شور کو نظر انداز کرتا بائک سٹارٹ کر گیا۔ کمپنی کی پارٹی اپنے عروج پر تھی، ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ نیوی بلو رنگ کی شرٹ پر بلیک پینٹ پہنے عادل علیزے کے ساتھ پارٹی میں داخل ہوا۔ کئی نظریں ان دونوں کی جانب اٹھیں۔ ایک لڑکی جس نے مہرون رنگ کا بولڈ ڈریس پہنا ہوا تھا مسکراتے ہوئے عادل اور علیزے کے پاس آئی۔ علیزے کو نخوت سے دیکھتے وہ آگے بڑھتی عادل کے گلے لگتے ملی۔ اس کی اس حرکت پر علیزے کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا، نہ جانے اسے کیوں برا لگا تھا۔ کیسے ہو عادل؟ اتنی دیر کیوں کر دی تم نے؟ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے عادل سے پوچھنے لگی۔ میں تو تیار تھا، بس میری بیگم نے دیر لگا دی تیار ہونے میں، عادل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کب دیر لگائی؟ علیزے نے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کرتے عادل کی پیٹھ پر چونٹی کاٹی۔ علیزے کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بس عادل ہی سن سکا۔ کیا کر رہی ہو یار، سب دیکھ رہے ہیں۔ عادل نے تکلیف برداشت کرتے علیزے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا تاکہ وہ دوبارہ حملہ نہ کر سکے۔ علیزے، یہ میری کولیگ ہے رمشا، اور رمشا یہ میری وائف ہے علیزے۔ عادل نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ ہائے علیزے، کیسی ہو؟ رمشا آنکھوں میں حسد اور جلن کا امتزاج لیے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجاتی علیزے کی طرف ہاتھ بڑھا گئی۔ ہائے، میں ٹھیک ہوں۔ علیزے کے اٹک کر بولنے پر رمشا ایک پل کے لیے شاکڈ ہوئی اور پھر پورے ہال میں اس کا کہا گونج اٹھا۔ اب سمجھ آئی عادل، تم اتنے اداس اور غصے میں کیوں رہتے ہو؟ تمہاری شادی کی وجہ سے۔ آئی ایم شور تمہاری امی یا ابو نے زبردستی تمہاری شادی اس بیچاری حقلی سے کروا دی ہوگی، ورنہ تم کہاں اور یہ کہاں؟ رمشا علیزے کو عادل کے پہلو میں دیکھ کر حسد کے مارے اس کا مذاق اڑاتی اس کی تذلیل کرنے لگی۔ رمشا کی آواز اتنی اونچی تھی کہ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ رمشا کی بے عزتی پر علیزے کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ عادل جو غصے سے رمشا کو گھور رہا تھا، اپنے ہاتھ پر گرم مادہ محسوس کرتا چونکا۔ علیزے کے آنسو اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ یہاں عادل کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، علیزے میری بیوی ہے اور مجھے بہت عزیز ہے، کسی کو حق نہیں اس کے بارے میں بکواس کرنے کا۔ کسی نے اگر علیزے کو کچھ کہا تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ عادل غصے سے رمشا پر چلاتا علیزے کے کندھے پر اپنا بازو ٹکاتا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ سب لوگ حیرت سے ان کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ علیزے کی آنکھیں عادل کو اپنے لیے لڑتا دیکھ حیرت اور خوشی سے چمکی تھیں۔ رمشا اپنی بے عزتی پر جل بھن کر رہ گئی۔ سوری کہو۔ عادل کے اگلے جملے پر رمشا کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے کہا سوری کرو علیزے کو۔ عادل کے دھاڑنے پر رمشا فوراً علیزے کو سوری کر گئی۔ آئندہ اپنی زبان استعمال کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔
عادل غصے سے رمشا کو وارن کرتا علیزے کا ہاتھ پکڑے اسے لیے باہر نکل گیا۔ معمول کا دن تھا۔ شاہ نواز ملک اپنے کسی دوست کے گئے ہوئے تھے۔ عارفہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں کہ شاہ زیب تھکا ہارا ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا گھر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم امی۔ شاہ زیب سلام کرتا ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، کیسا رہا آج کا دن؟ عارفہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک تھا، شاہ زیب نے بیزاری سے جواب دیا۔ علیزے اور عادل کے نکاح کا سننے کے بعد شاہ زیب کے چہرے سے جیسے خوشی روٹھ گئی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا، ہنسنا تو جیسے بھول ہی گیا تھا۔ شاہ زیب بیٹا، شہلا کا فون آیا تھا، آج کل وہ افرا کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے۔ میں نے تو صاف کہہ دیا تمہاری خالہ کو کہ رشتہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، افرا کو تو میں تمہاری دلہن بناؤں گی۔ عارفہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، پلیز امی پھر سے مت شروع ہو جائے گا، میں آپ کو بتا چکا ہوں میں شادی نہیں کروں گا۔ شاہ زیب غصے سے بولا، کب تک اس بے وفا کے غم میں گھلتے رہو گی؟ وہ لڑکی اپنی زندگی میں خوش ہے اور تم اس کے لیے دیوانے ہوئے جا رہے ہو۔ میں نے صاف کہہ دیا شاہ زیب، تمہاری شادی افرا سے ہی ہوگی۔ عارفہ بیگم نے حتمی لہجے میں کہا، تو آپ بھی سن لیں، میں آپ کی بھانجی سے شادی نہیں کروں گا۔ شاہ زیب غصے سے کہتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نہ جانے کیا اس لڑکی نے جادو کر دیا میرے بیٹے پر، اتنی مشکل سے تو اسے شاہ زیب کی زندگی سے نکالا تھا میں نے، اور اب شاہ زیب اس کی محبت میں مجنون بنا شادی کے لیے مان ہی نہیں رہا۔ عارفہ بیگم پریشانی سے کہتی شاہ زیب اور علیزے کے نکاح والے دن کو سوچنے لگی۔ ماضی دوپہر کا وقت تھا۔ عثمان ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ برقی کمکموں اور پھولوں کی لڑیوں نے گھر کو چار چاند لگا دیے تھے۔ علیزے اپنا برائڈل ڈریس ہاتھ میں پکڑتی گھر سے نکلتی پارلر کی طرف جا رہی تھی۔ چونکہ پارلر پچھلی گلی میں ہی تھا، اسی لیے علیزے نے اکیلے ہی جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ علیزے کا کوئی بہن بھائی تو تھا نہیں۔ عثمان صاحب اور مناہل بیگم دونوں شادی کے انتظامات میں مصروف تھے۔ پارلر والی بھی علیزے کی دوست تھی، اسی لیے علیزے نے آرام سے خود جانے کا فیصلہ کیا۔ علیزے جیسی گلی میں مڑی، سفید رنگ کی ایک وین تیزی سے اس کے پاس آئی اور ایک آدمی نے فوراً اس کے منہ پر کلوروفارم لگا رومال لگایا، جس سے وہ اگلے ہی پل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ دو نقاب پوش علیزے کو وین میں ڈالتے خاموشی سے دن دہاڑے وین بھگا لے گئے۔ دوپہر کے وقت گلی اس قدر سنسان تھی کہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ ہوا کیا ہے۔ علیزے کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو رسی سے بندھے ایک چھوٹے سے تہہ خانے میں پایا، جہاں درمیان میں لٹکا پیلے رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ کوئی کھولو مجھے، علیزے حلق کے بل چلائی مگر کوئی نہ آیا۔ بچاؤ! علیزے بری طرح رونے لگی۔ اسے رہ رہ کر اپنے امی ابو اور شاہ زیب کا خیال آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کا نکاح تھا اور وہ اغوا ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ علیزے کو پریشانی میں اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اچانک تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش آدمی ایک نوجوان کو گھسیٹتا اندر داخل ہوا۔ مجھے جانے دو، میری شادی ہے، علیزے نقاب پوش کو دیکھتے ہوئے بولی۔ فکر مت کرو، تمہاری شادی ہم خود کروائیں گے، وہ آدمی طنزیہ مسکرا کر کہتا دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ کیا تم چپ کرو گی؟ عادل جو زمین پر گرا تھا غصے سے علیزے کے رونے پر چلایا۔ بھائی صاحب، میری شادی ہے، مجھے جانا ہے، علیزے نے روتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، ہم یہاں کڈنیپ ہو چکے ہیں اور تمہیں شادی کی پڑی ہے؟ عادل غصے سے کہتا جیسے ہی پلٹا سامنے علیزے کو دیکھتا حیران رہ گیا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر چونکے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ علیزے نے عادل کو دیکھتے پوچھا۔ پکنک پر آیا ہوں، بہت مزہ آ رہا ہے، عادل نے علیزے کے اسٹوپڈ سوال پر جل بھون کر کہا۔ بدتمیز! عادل کے جواب پر علیزے غصے سے منہ بھلا کر دل میں اسے 100 صلاباتیں سنانے لگی۔ شاہ نواز ملک اور عارفہ بیگم گاڑی میں بیٹھے علیزے کے گھر جا رہے تھے، جبکہ شاہ زیب پیچھے ڈرائیور کے ساتھ دولہے کی سجی گاڑی میں آ رہا تھا کہ عارفہ بیگم کو میسج شو ہوا۔ میڈم، کام ہو گیا ہے۔ میسج پڑھتے ہی عارفہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اوہ ہو شاہ نواز، میں نے علیزے کے لیے جو سیٹ لیا تھا وہ تو گھر پر ہی رہ گیا۔ عارفہ بیگم ماتھے پر ہاتھ مارتی بولی۔ کیا؟ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے عارفہ؟ شاہ نواز ملک نے غصے سے کہا۔ کیا ہوا موم ڈیڈ؟ شاہ نواز ملک کے گاڑی روکنے پر شاہ زیب کی گاڑی جو ان کے ساتھ ہی تھی وہ بھی رک گئی اور شاہ زیب نے آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہاری ماں علیزے کو دینے والا سیٹ بھول گئی ہے، ایسا کرنا جب علیزے گھر آ جائے تب دے دینا، شاہ نواز ملک نے مشورہ دیا۔ شاہ نواز ملک کی بات پر عارفہ بیگم نے غصہ ضبط کیا۔ انہیں جلدی سے پہنچنا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں شاہ نواز؟ آپ کو نہیں معلوم لوگ کتنی باتیں بنائیں گے کہ لڑکے والوں نے کچھ دیا ہی نہیں۔ ایک کام کرتے ہیں، آپ شاہ زیب کو لے کر جائیں، میں ڈرائیور کے ساتھ گھر جا کر سیٹ لے آتی ہوں۔ عارفہ بیگم نے ان دونوں کو دیکھتے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ شاہ زیب، ہم تو چلیں، تمہاری ماں آ جائے گی۔ یوں شاہ نواز ملک اور شاہ زیب علیزے کے گھر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ عارفہ بیگم مسکراتے ہوئے ڈرائیور کے ساتھ اپنی مطلوبہ منزل کی طرف روانہ ہوئی۔
عادل اور علیزے اسی تہہ خانے میں خاموشی سے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور جو شخصیت اندر داخل ہوئی اس کا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ آنٹی، اچھا ہوا آپ آ گئیں۔ علیزے عارفہ بیگم کو دیکھتے بولی۔ میں نے سوچا دلہن تو یہاں ہے تو دولہے کو بھی یہیں بلا لیتی ہوں۔ عارفہ بیگم نے مسکراتے ہوئے عادل اور علیزے کو دیکھتے کہا۔ مطلب کیا شاہ زیب بھی آئے ہیں؟ علیزے نے ناسمجھی سے پوچھا۔ نہیں، شاہ زیب تو نہیں آیا، تمہارا دولہا تو یہ رہا۔ عارفہ بیگم نے عادل کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ عادل غصے سے کھڑا ہوا۔ بکواس نہیں کر رہی، اور آرام سے رہو تم۔ عادل کو عارفہ بیگم کے آدمیوں نے فوراً چکر لیا۔ تمہیں کیا لگا میں تم جیسی حقلی کی شادی اپنے شاندار بیٹے سے ہونے دوں گی؟ انسان کو خواب اپنی اوقات یاد رکھ کر دیکھنے چاہیے۔ عارفہ بیگم علیزے کو دیکھتی حقارت سے بولی۔ تم شاہ زیب نہیں اس نکمے کو ڈیزرو کرتی ہو۔ میرے بیٹے کے بارے میں تم نے سوچا بھی کیسے؟ عارفہ بیگم غصے سے علیزے کے بال دبوچ گئی۔ علیزے کے منہ سے ایک درد بھری سسکی نکلی۔ شرفو، مولوی صاحب کو بھیجو۔ عارفہ بیگم نے ملازم کو حکم دیا۔ نکاح شروع کریں۔ مولوی صاحب کو دیکھتے عارفہ بیگم بولی۔ نہیں، علیزے نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، میں تمہارے اشارے پر نہیں چلوں گا۔ میں تمہارے اشاروں پر چلوں گا، یہ تمہاری بھول ہے عارفہ بیگم۔ عادل غصے سے دھاڑا اور ان آدمیوں سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی جنہوں نے اسے پکڑا ہوا تھا، مگر ان کی گرفت سخت تھی۔ ٹھیک ہے، نہ مانو، پھر قاتل بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، عارفہ بیگم نے کہتے اپنے ہاتھ میں چھپائی بندوق نکال کر علیزے کے سر پر تان دی۔ علیزے کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ چھوڑو اسے، عادل چلایا، مگر عارفہ بیگم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ عارفہ بیگم کے بلیک میل کرنے پر عادل اور علیزے مجبوراً نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے علیزے کو شاہ زیب شدت سے یاد آیا تھا، مگر ان دونوں کو جدا کرنے والی کوئی اور نہیں، شاہ زیب کی اپنی ماں تھی۔ جب میں تمہیں فون کروں تو ان دونوں کو چھوڑ دینا، عارفہ بیگم اپنے آدمیوں کو دیکھتے بولی۔ اور ہاں، میری بات کان کھول کر سن لو، تم دونوں، اگر تم دونوں نے آ کر کچھ بھی الٹا سیدھا بولا یا میرا نام لیا تو میرا آدمی وہیں بندوق لے کر کھڑا ہوگا اور اس کا نشانہ عثمان صاحب پر ہوگا، عارفہ بیگم صفاقی سے کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ عادل اور علیزے کو جب عارفہ بیگم کے حکم پر چھوڑا گیا اور وہ دونوں علیزے کے گھر پہنچے تو عثمان صاحب کے سینے پر لال رنگ کی لائٹ دیکھتے عادل اور علیزہ کچھ بھی نہ بول پائے۔ عارفہ بیگم نے ان دونوں کو وارننگ دیتی نظروں سے دیکھا کہ ان کے منہ سے نکلا ایک لفظ عثمان صاحب کی سانسیں چھین لے گا، اسی لیے وہ دونوں اپنی صفائی میں ایک لفظ نہ بول پائے۔ حال بہت مشکل سے علیزے تم سے اپنے بیٹے کا پیچھا چھڑایا ہے، میں نے دوبارہ اپنے بیٹے کو تمہارے پاس پھٹکنے نہیں دوں گی۔ عارفہ بیگم گہری سانس لیتی بولی کہ ان کا فون بج اٹھا۔ ارے شیلا، کیسی ہو؟ عارفہ بیگم مسکراتے ہوئے اپنی بہن سے بات کرنے لگی۔ شاہ زیب جو اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا کہ اچانک سے اسے خیال آیا کہ وہ عارفہ بیگم سے انجانے میں بدتمیزی کر گیا ہے۔ جو بھی ہے، مجھے ماما پر نہیں چلانا چاہیے تھا، وہ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں، ابھی جا کر میں انہیں مناتا ہوں۔ شاہ زیب لیپ ٹاپ چھوڑتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا کہ عارفہ بیگم کی کھلکھلاتی آواز سن کر وہ راہداری میں ہی رک گیا۔ ارے شہلا، مجھے ہلکے میں مت لو، اس حقلی کو بھی میں نے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا۔ میں نے بندوق کی نوک پر عادل اور اس حقلی کا نکاح کروا دیا، تو یہ شاہ زیب کیا چیز ہے؟ تم فکر مت کرو، بہت جلد وہ افرا سے شادی کرنے کے لیے مان جائے گا، عارفہ بیگم فخر سے مسکراتی ہوئی بولی۔ شاہ زیب کو عارفہ بیگم کی بات سن کر اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی ماں اس حد تک جا سکتی ہے۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ آپ ماں ہے کہ ڈائن؟ شاہ زیب غصے سے سیڑھیاں اترتا عارفہ بیگم کے سامنے آتا چلایا۔ عارفہ بیگم شاہ زیب کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک پل کے لیے گھبرا گئی تھی، مگر فوراً ہی انہوں نے اپنے آپ کو سخت کر لیا۔ شیلا، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، عارفہ بیگم نے کہتے کال کاٹی۔ میں نے جو کیا تمہارے بھلے کے لیے کیا، تمہاری ماں ہوں، میں تمہارا بھلا نہیں سوچوں گی تو کون سوچے گا؟ عارفہ بیگم نے شاہ زیب کے آنسو کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ میری محبت کو چھین کر کون سا بھلا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ شاہ زیب اس قدر زور سے چلایا کہ پورے لاؤنج میں اس کی آواز گونج اٹھی۔ تمیز سے رہو شاہ زیب، تم اپنی ماں سے بات کر رہے ہو، تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہے تھے جو تمہارے ساتھ چلنے کے قابل نہیں تھی۔ ساری زندگی کیسے گزارتے، سوسائٹی میں کیسے موو کرتے، آگ میں کود رہے تھے تم، میں نے تمہیں بچایا۔ عارفہ بیگم بھی غصے سے چلائیں۔ آپ نے میرا خیال نہیں کیا، بلکہ جو کچھ کیا اپنی انا کی تسکین کے لیے کیا۔ آپ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کی مرضی کے بغیر کیسے لڑکی پسند کر لی۔ آپ ہمیشہ سے خود غرض تھی امی، آپ نے ہمیشہ عادل کے ساتھ ناانصافی کی، دوسروں کی زندگی کنٹرول کرنے کی آپ کو اتنی عادت ہو گئی کہ آپ نے اپنے بیٹے سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔
शाहजेब गुस्से से कहता घर से निकलता चला गया। शाहजेब मेरी बात सुनो। आरफा बेगम परेशानी से शाहजेब के पीछे बढ़ी, मगर वो जा चुका था। छोटे से फ्लैट के उस छोटे से कमरे में अलीज़े बेड पर बार बार करवट बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, जबकि आदिल उसके पहलू में गहरी नींद सो रहा था। जस्ट शट अप। अलीज़े मेरी बीवी है और मुझे बहुत अजीज़ है। किसी को हक नहीं उसके बारे में बकवास करने का। किसी ने अगर अलीज़े को कुछ कहा तो मैं उसकी ज़बान खींच लूँगा। अलीज़े के जहन में बार बार वो मंजर घूम रहा था जब आदिल उसके लिए लड़ता उसे मान बख्श गया था। उन दोनों की शादी को 2 महीने हो चुके थे, मगर आदिल ने बिना इजहार के उसका हर तरह से ख्याल रखा था। वो हर कदम पर उसकी ढाल बन जाता था। अलीज़े ने आदिल को सोते चेहरे को देखा। सोते वक्त वो बहुत मासूम लगता था। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों सोच रही हूँ आदिल के बारे में? कहीं मुझे आदिल से मोहब्बत। अलीज़े दिल में सोचने लगी। उसे अपनी कैफियत की समझ नहीं आ रही थी। न जाने कब आदिल उसके दिल का मकीन बन गया था, उसे मालूम ही ना हुआ। मगर आदिल की केयर, उसका ख्याल रखना, उसे इज्जत देना अलीज़े के दिल में उसका जगह बना गया था। उन्हें इन्हीं सोचों में घिरे न जाने कब उसकी आंख लग गई। रात का आखिरी पहर था। आदिल और अलीज़े गहरी नींद सो रहे थे कि दरवाजे पर होती बेल पर दोनों चौंक कर उठे। इस वक्त कौन आ गया? आदिल अपनी आंखें मसल कर उठता हैरत से बोला, पता नहीं, चल कर देखते हैं। अलीज़े अपना दुपट्टा लेती बोली। आदिल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने शाहजेब को खड़े देख उसे हैरत का झटका लगा। झटका तो आदिल के पीछे खड़ी अलीज़े को भी लगा था। शाहजेब, तुम यहाँ इतनी रात को? आदिल ने हैरत से पूछा। आदिल मेरे भाई, मुझे सब मालूम हो गया है। जो कुछ भी हुआ तुम दोनों के साथ वो अम्मी ने किया। अलीज़े, मुझे सब सच पता चल गया है कि तुम बेकसूर थी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूँगा। शाहजेब अंदर दाखिल होता अलीज़े का हाथ पकड़ गया। शाहजेब के हाथ में अलीज़े का हाथ देखते आदिल का दिल बुरी तरह डूबा था। छोड़े मुझे, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। अलीज़े शाहजेब का हाथ झटकती गुस्से से चिल्लाई। जब सब मुझे सवालिया नज़रों से देख रहे थे, आपने तब मेरा यकीन नहीं किया और मुझे छोड़कर चले गए। अब क्या लेने आए हैं? अलीज़े की आंखों में नमी चमकने लगी। अलीज़े, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई। मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, मगर अब मैं वादा करता हूँ तुम्हारा साथ दूंगा। चलो मेरे साथ। एक बार मेरा हाथ थाम लो। शाहजेब आंखों में आंसू लिए मिन्नत करते बोला। आपने बहुत देर कर दी। मैं अब आदिल की बीवी हूँ। मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ आदिल से जुड़ी है। अलीज़े आदिल के पास जाती उसका हाथ थाम गई। अलीज़े की बात पर शाहजेब के दिल में छनाके से कुछ टूटा। अलीज़े, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तुमने मुझसे एतराफ़ किया था अपनी मोहब्बत का। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करने वाले थे। अगर वो सब ना होता, तुम डरो मत, सिर्फ सच बोलो और अपनी खुशियों को किसी दबाव में आकर मत ठुकराओ। शाहजेब ने अलीज़े को देखते कहा। शाहजेब की बात पर आदिल को अपना दम घुटता महसूस हुआ। यही सच है शाहजेब, कुछ लोग आपकी किस्मत में नहीं होते। हम दोनों के भी नसीब में एक दूसरे का साथ नहीं था। इसीलिए भूल जाएं मुझे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। अलीज़े ने आदिल के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते कहा, जबकि उस सब में आदिल बिल्कुल खामोश खड़ा था। शाहजेन, कुछ लोग आपकी किस्मत में नहीं होते। हम दोनों के भी नसीब में एक दूसरे का साथ नहीं था। इसीलिए भूल जाएं मुझे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। शाहजेब तेज़ रफ्तार में गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था कि अलीज़े के अल्फाज उसके कान में गूंजे। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। अलीज़े ने आदिल को चुना था। ये सब आपकी वजह से हुआ मॉम। आपने मुझसे अलीज़े को छीना है। कोई अपने बेटे के साथ कैसे दुश्मनी कर सकता है? शाहजेब गाड़ी चलाता गुस्से से चिल्लाया। रात का वक्त था। सड़क पर हर तरफ अंधेरा था। शाहजेब इस कदर ज़ोर से गाड़ी चला रहा था कि अचानक सामने से आते ट्रक पर उसका दिमाग माउफ हो गया और बकवक्त ब्रेक ना लगाने की वजह से उसकी गाड़ी ट्रक से बुरी तरह से टकराई थी। अलीज़े, तुम बस खुश रहना। आंखें बंद होने से पहले जो चेहरा शाहजेब को नजर आया वो अलीज़े का था, जिससे उसने टूटकर मोहब्बत की थी, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। फजर की नमाज पढ़ते अलीज़े चाय बनाती टेरेस में 2 मग लाई थी। शाहजेब के जाने के बाद से दोनों के दरमियान अब तक कोई बात नहीं हुई थी। थैंक यू। आदिल ने चाय का मग पकड़ते कहा। आप शाहजेब के सामने एक लफ्ज़ नहीं बोले। यहाँ तक कि उसने मेरा हाथ पकड़ा, मगर आप फिर भी कुछ नहीं बोले, जबकि बोलना चाहिए था। अलीज़े अटक अटक कर मासूमियत से आदिल को देखते बोली। मैं तुम्हारा फ़ैसला सुनना चाहता था। आदिल ने मध्यम आवाज़ में कहा। क्यों? आपको मालूम नहीं था?
علیزے نے عادل کا رخ اپنی طرف کرتے پوچھا۔ نہیں، میں خوش فہمیاں نہیں پالتا۔ عادل تلخی سے کہتا ٹیرس میں رکھے جھولے پر بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب آپ کو لگا میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ علیزے حیرت سے گھٹنوں کے بل بیٹھتی عادل کا ہاتھ تھام گئی۔ عادل کی آنکھ سے ایک خاموش آنسو ٹپکتا علیزے کے ہاتھ پر گر گیا۔ میں کسی کو روکنے کا قائل نہیں۔ جو لوگ میری رحم ہوتے ہیں وہ مجھے چھوڑ جاتے ہیں۔ پہلے امی چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا باپ ساتھ رہ کر بھی مجھ سے کوسوں دور تھا۔ زندگی میں کبھی توجہ ملی ہی نہیں۔ تمہاری توجہ اور خیال پر بھی مجھے ڈر لگتا تھا کہ ایک دن تم بھی چلی جاؤ گی، مگر میں اپنی خوشی کی خاطر تمہیں اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں کچھ نہیں بولا تاکہ تم اپنی خوشی کا فیصلہ خود کر سکو۔ عادل روتا ہوا اپنی تکلیفیں پہلی بار اپنی شریک حیات سے شیئر کر رہا تھا۔ عادل کی تکلیف دہ زندگی سن کر علیزے کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ میرا دماغ نہیں خراب جو اتنے مخلص انسان کو اپنے ہاتھوں گوا دوں۔ آپ تو میری قسمت کا دیا ہوا جیک پاٹ ہیں جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے لیے مسز علیزے عادل تیار ہے۔ میں تو آپ کو کبھی نہیں چھوڑنے والی، بلکہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اس چڑیل رمشا سے دور رہیں گے۔ عائزہ علیزے محبت سے بولتی آخر میں منہ بناتی بولی، I love you so much علیزے، you are my life۔ عادل علیزے کے گلے لگتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ بس کرے، میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر۔ علیزے کی بات پر عادل نے جھٹکے سے علیزے کو اپنے برابر میں بٹھایا اور محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اپنے دل سے ہر خوف نکال دیں، علیزے صرف آپ کی ہے اور آپ علیزے کے۔ علیزے مسکرا کر کہتی آخر میں عادل کا کالر پکڑتی بولی، جو حکم میری جان۔ عادل بن مانگے اپنی محبت کے مل جانے پر آسودگی سے مسکرا دیا۔ آہستہ آہستہ آسمان سے تاریکی ختم ہوتی گئی اور سورج کی پہلی کرن آسمان پر پھوٹی۔ وہ دونوں ٹیرس میں جھولے پر بیٹھے ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم تھے کہ اچانک سے ٹیرس میں رمیز نمودار ہوا۔ سرپرائز! رمیز کے چلانے پر عادل اور علیزے ہڑبڑا کر دور ہوئے۔ او، شاید میں غلط وقت پر آ گیا۔ کیری آن۔ رمیز اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا شرارتی انداز میں بولا، بکواس بند کر اور یہ بتا کہ خالہ سے ملنے گیا تھا یا ان کے گھر قبضہ کرنے؟ عادل رمیز کی گردن دبوچتا مصنوعی غصے سے بولا، یار تیری شادی ہو گئی تو میں نے سوچا میں کب تک سنگل رہوں گا، اسی لیے خالہ کو منا رہا تھا کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دے دیں۔ انہیں منانے میں دیر لگ گئی۔ رمیز نے مسکراتے ہوئے بتایا، سچ میں رمیز بھائی آپ کی شادی ہو رہی ہے؟ علیزے نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ جی بھابھی، اگلے مہینے ہے شادی اور آپ نے پوری ہیلپ کروانی ہے۔ رمیز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ عادل کا فون بج اٹھا۔ شاہ نواز ملک کا نمبر دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، کیا؟ میں آ رہا ہوں، عادل نے پریشانی سے کہتے فون بند کیا۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ رمیز نے فکر مندی سے پوچھا۔ کل رات شاہزیب کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور موقع پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ عادل کے بتانے پر رمیز اور علیزے نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اللہ مغفرت فرمائے۔ علیزے نے دعا کی۔ چلو ہمیں فوراً چلنا چاہیے، رمیز نے جلدی سے کہا۔ ہاں چلو۔ وہ تینوں فوراً ملک ہاؤس کے لیے نکلے تھے۔ ملک ہاؤس کے برآمدے میں شاہزیب کا بے سود جسم موجود تھا۔ جوان بیٹے کی موت پر شاہ نواز ملک کو اپنی کمر ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ عارفہ بیگم تو صدمے سے بار بار بے ہوش ہوئے جا رہی تھیں۔ مین گیٹ سے عادل، علیزے اور رمیز داخل ہوئے تو شاہ نواز ملک کے قدم بے ساختہ عادل کی طرف بڑھے تھے، مگر پھر اپنا رویہ یاد آتے ان کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ ایک دم انہیں بچپن سے لے کر اب تک عادل کے ساتھ کی زیادتیاں یاد آئی تھیں۔ کس منہ سے وہ اس سے اپنا غم بانٹتے؟ عادل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چاہے عارفہ بیگم اور شاہ نواز ملک کا رویہ جیسا بھی تھا، مگر شاہزیب ہمیشہ اس سے اچھے سے رہتا تھا۔ عادل کے لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا تھا، مگر ایک ہی پل میں قسمت شاہزیب کو ان سب سے کتنا دور لے گئی تھی، جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ ملک ہاؤس کے لاؤنج میں شاہ نواز ملک، عارفہ بیگم، عثمان صاحب اور مناہل بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ گھنٹہ پہلے شاہزیب کی آخری رسومات ادا کی جا چکی تھیں۔ عادل اور علیزے لان سے ہوتے اندر لاؤنج کی طرف بڑھے تاکہ خدا حافظ کہہ دیں۔ رمیز کچھ دیر پہلے ہی اپنے فلیٹ جا چکا تھا۔ شاہزیب کو واپس تو نہیں لا سکتے، مگر اس کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو صبر دے، چلتا ہوں۔ لاؤنج کی خاموشی میں عادل کی بھاری آواز گونجی۔ عادل جیسی علیزے کا ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف بڑھا، کسی نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ عادل مڑا تو سامنے آنکھوں میں آنسو لیے شاہ نواز ملک کھڑے تھے۔ آج ان کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والا نہ غرور تھا نہ ہی بیزاری۔ آج ان کے چہرے پر صرف التجا اور فریاد تھی۔ جانتا ہوں تمہیں روکنے کا حق نہیں رکھتا، باپ ہوتے ہوئے بھی میں نے تمہیں آج تک کبھی کچھ نہیں دیا، ہمیشہ تم سے بے خبر رہا، بلا وجہ تمہیں ڈانٹا مارا، تمہارا حق چھین کر شاہزیب کی جھولی میں ڈالتا رہا۔ آج اسی بیٹے کو کھو چکا ہوں۔ کہتے ہیں جو ماں باپ
بچپن میں اولاد کو دیں وہی اولاد بڑھاپے میں واپس کرتی ہے۔ میں نے تو تمہیں دھتکار، نفرت، اکیلے پن کے سوا کچھ نہیں دیا، مگر عادل تم اپنے اس بے حس اور خود غرض باپ کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ میرے جڑے ہاتھوں کی لاج رکھ لو۔ ایک بیٹا کھو چکا ہوں، تمہارا اپنی نظروں سے اوجھل ہونا برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ پلیز رک جاؤ یہیں میرے پاس۔ شاہ نواز ملک عادل کے سامنے ہاتھ جوڑتے بری طرح رو دیے۔ عادل کی آنکھ میں خاموشی سے ایک آنسو چمکا۔ کیا کچھ یاد نہ آیا تھا؟ عادل بیٹا، شاہ نواز ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، چھوٹے سے بچے پر اتنے ظلم کیے، تمہارا بھی گھر اور بزنس پر حق تھا، پر لالچ میں آ کر سب میں نے شاہزیب کے نام کروا دیا، مگر یہ دولت بھی میرے بیٹے کو بچا نہ سکی، میں نے تمہیں تمہارے باپ سے دور کیا اور آج اپنا ہی بیٹا کھو بیٹھی۔ شاہزیب تو چلا گیا مگر پلیز تم نہ جاؤ، معاف کر دو ہمیں اور ہمارے ساتھ ہی رہ جاؤ۔ عارفہ بیگم آنکھوں میں شرمندگی لیے روتے ہوئے بولی، علیزے بیٹا تم بھی مجھے معاف کر دو، اگر میں تمہارے ساتھ ظلم نہ کرتی تو شاید آج شاہزیب ہمارے ساتھ ہوتا۔ عارفہ بیگم ندامت سے کہتی سر جھکا گئی، میں نے معاف کیا آپ کو۔ علیزے نم آنکھوں سے عارفہ بیگم کو دیکھتی بولی، عادل بیٹا معاف کر دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ عادل کو بچپن میں کہیں اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ ظاہر ہے جو گزر چکا تھا اسے تو نہیں بدلا جا سکتا تھا، مگر آنے والے وقت کو بہتر کیا جا سکتا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، عادل نے آنکھوں میں نمی لیے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاہ نواز ملک روتے ہوئے عادل کے گلے لگ گئے۔ علیزے اور عادل بیٹا، عارفہ بھابھی نے سب ہمیں بتا دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں تم دونوں کا کوئی قصور نہیں تھا، ہمیں بھی معاف کر دو۔ عثمان صاحب اور مناہل بیگم شرمندگی سے بولے، امی ابو۔ علیزے روتی ہوئی اپنے ماں باپ کے گلے لگی، انکل آنٹی آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، عادل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ مناہل بیگم نے مسکراتے ہوئے عادل اور علیزے کو دعا دی، آمین۔ عادل نے محبت سے چور لہجے میں علیزے کو دیکھتے کہا، جس پر وہ شرم سے چہرہ جھکا گئی۔ عادل کی علیزے کے لیے محبت دیکھ عثمان صاحب اور مناہل بیگم اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگے، جس نے ان کی دعائیں قبول کی تھیں اور ان کی بیٹی کے نصیب کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ آزمائشوں اور دکھوں کے بعد خوشیوں کا آغاز ہوا تھا۔ علیزے اور عادل دونوں کا ہی بچپن تکلیف دہ تھا۔ عادل کو لوارث سمجھ کر ٹھکرایا گیا تھا تو علیزے کو اس کے ہکلانے کی وجہ